Welcome to Alimi Knowledge Center. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ کل کے سبق میں آپ نے فاعل کی تعریف، اس کی مثال اور پوری توضیح سماعت کی۔ اب یہاں سے فاعل کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو فاعل کے کل 7 احکام ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ فاعل کو رفع دینا واجب ہے، یہ ہمیشہ ہے، لیکن کبھی کبھی فاعل مجرور ہوتا ہے، اور مجرور ہونے کی 5 صورتیں یہاں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فاعل کی جانب مصدر مضاف ہو، تو ایسی صورت میں فاعل مضاف الیہ ہوگا اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو فاعل کبھی کبھی مجرور ہوگا لیکن یہ لفظاً ہوگا اور حکماً وہ مرفوع ہی ہوگا۔ تو مصدر مضاف ہو فاعل کی طرف، یا اس میں مصدر مضاف ہو فاعل کی طرف، یا فاعل پر با یا من یا لام زائدہ داخل ہو جائیں، تو ان سب صورتوں میں فاعل لفظاً مجرور ہوگا مگر حکماً مرفوع ہوگا۔ ہر ایک کی مثال سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبحث الاول احکام الفاعل۔ پہلی بحث فاعل کے احکام۔ للفاعل 7 احکام۔ فاعل کے 7 احکام ہیں۔ الاول وجوب رفعہ۔ پہلا حکم یہ ہے کہ فاعل کو رفع دینا واجب ہے۔ وقد یجر لفظاً، لیکن فاعل کبھی کبھی لفظاً مجرور ہوتا ہے، بے اضافت المصدر الیہ، مصدر کے فاعل کی جانب مضاف ہونے کی وجہ سے، جیسے اکرام المرء اباہ فرض علیہ، آدمی کا اپنے باپ کی تعظیم کرنا اس پر فرض ہے۔ اس مثال میں اکرام المرء، المرء اکرام کا فاعل ہے کیونکہ تعظیم کرنے والا آدمی ہی ہے، اپنے باپ کی تعظیم کرنے والا، تو یہ فاعل ہے۔ تو اس فاعل کی طرف اکرام مصدر مضاف ہے، تو المرء مضاف الیہ ہوا، مضاف الیہ لفظاً مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہاں لفظاً مجرور ہے مگر حکماً یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح ہے او اسم المصدر الیہ، یا اس میں مصدر اس کی طرف مضاف ہو، جیسے سلم علی الفقیر، فقیر کو سلام کر، سلامک علی الغنی، غنی پر اپنے سلام کرنے کی طرح۔ یہاں سلامکا میں سلام یہ مصدر نہیں، اس میں مصدر ہے، یعنی سلمہ یسلم تسلیم مصدر ہے، اور اس کا اسم سلام، یہ جس کو حاصل مصدر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہی اس میں مصدر ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے سلامکا میں سلام اس میں مصدر ہے جو کاف ضمیر خطاب کی طرف مضاف ہے، اور کاف ضمیر خطاب یہی سلام کا فاعل ہے، تو فاعل اس وقت مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے مجرور ہے لفظاً مگر یہ حکماً مرفوع ہے۔ اور جیسے حدیث ہے من قبلۃ الرجل امرأتہ الوضوء، آدمی کے اپنی بیوی کو بوسہ لینے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اس مثال میں من قبلۃ الرجل امرأتہ، قبلہ یہ قبلہ یقبل تقبیل، بوسہ دینے کے معنی میں، تو اس میں مصدر ہے قبلہ جو کہ مضاف ہے الرجل کی طرف، اور الرجل حقیقتاً فاعل ہے کیونکہ بوسہ لینے والا یہی ہے، تو یہ فاعل ہے مگر چونکہ اس میں مصدر اس کی جانب مضاف ہے، اس لیے الرجل مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے لفظاً مجرور ہے مگر حکماً مرفوع ہے۔ او بالباء او من او اللام الزائدات، یا فاعل مجرور ہوتا ہے لفظاً با کی وجہ سے، من کی وجہ سے، لام زائدہ کی وجہ سے، جیسے ما جاءنا من احد، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ وکفا باللہ شہیدا، اور جیسے کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ کافی ہے۔ اس مثال میں کفل اصل کفل اللہ شہیدہ ہے، تو اللہ اس میں جلالت پر با داخل ہے جو زائدہ ہے، اس لیے اللہ اس میں جلالت فاعل ہونے کی وجہ سے لفظاً مجرور اور حکماً مرفوع ہے۔ اور جیسے وہ ہیہاتا لما توعدون، دور ہے وہ جس کا وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے۔ اس مثال میں
हैहाता लिमा तुअदून, मा तुअदून यही फाइल है। इस पर लाम हरफ जार जायदा दाखिल है जिसकी वजह से लफ्ज़न मजरूर और हुक्मन मरफू है। दूसरा हुक्म ये है कि फेल के बाद वाक़ हो, यानी फ़ाइल का दूसरा हुक्म ये है कि वो फेल के बाद वाक़ हो, मुस्नद के बाद वाक़ हो। अब अगर जो फ़ाइल है वो फेल से पहले आ जाए तो ऐसी सूरत में वो फ़ाइल नहीं होगा, बल्कि फेल में जो ज़मीर महजूफ या मुस्ततिर होगी, जो उसी फ़ाइल की तरफ लौटेगी पहले वाले फ़ाइल की तरफ, वो ज़मीर फ़ाइल कहलाएगी इस्तिलाह के एतबार से। देखिए, अस्सानी वजूबो वक़ूअही बादल मुस्नद, दूसरा हुक्म ये है कि फेल के फ़ाइल मुस्नद के बाद वाक़ हो, यानी फेल के बाद वाक़ हो। फ़इन तक़द्दमा मा हुआ फ़ाइलुन फ़िल माना कानल फ़ाइलो ज़मीरन मुस्ततिरन फ़िल मुस्नदे। फ़इन तक़द्दमा तो अगर मुक़द्दम हो, पहले हो, मा वो हुआ फ़ाइलुन फ़िल माना जो माने में फ़ाइल है, हकीकत में फ़ाइल है, वो अगर मुक़द्दम हो, पहले हो, कानल फ़ाइलो ज़मीरन मुस्ततिरन फ़िल मुस्नद तो फ़ाइल वो ज़मीर होगी, फ़ाइल वो ज़मीर होगा जो मुस्नद में मुस्ततिर यानी फ़ेल में मुस्ततिर और पोशीदा है, यऊदो इलैहि जो उस फ़ाइल की तरफ लौटेगी। जैसे अलीयुन कामा, अली खड़ा हुआ, इसमें अलीयुन ये मुक़द्दम है और कामा यही फ़ेल है, तो फ़ाइल के लिए ज़रूरी है कि फ़ेल के बाद हो। अब यहाँ फ़ाइल बाद में नहीं है, पहले है, तो हकीकतन व मानन वही अली ही फ़ाइल है, मगर इस्तिलाह के एतबार से कामा का फ़ाइल अली नहीं करार पाएगा, बल्कि कामा में जो हुआ ज़मीर है, जो ज़मीर अली की तरफ राजे है, वो ज़मीर इस्तिलाह के एतबार से फ़ाइल कहलाएगी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जब ज़मीर फ़ाइल बनेगी तो फ़ेल से पहले जो इस्म आया, जो हकीकतन फ़ाइल है, वो इस्तिलाह के एतबार से इस्म क्या कहलाएगा। इस सिलसिले में ये बताया कि वो या तो मुब्तदा होगा या फिर वो मफ़ऊल होगा या फ़ेल महजूफ का फ़ाइल होगा। हर एक की वजाहत तफसील से आ रही है। देखिए, अस्सानी वजूब वल मुक़द्दमो इम्मा मुब्तदाउन, और फ़ेल से पहले होने वाला इस्म या तो मुब्तदा होगा, कमा फिल मिसाल जैसे कि गुजरी हुई मिसाल, यानी अलीयुन कामा में अलीयुन मुब्तदा और कामा फ़ेल, उसमें हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़िल या खबरिया होकर के खबर, तो अलीयुन मुब्तदा है, यानी पहले आने वाला इस्म क्या होगा, मुब्तदा होगा। वल जुमलतो बादहू खबरहू, और बाद वाला जुमला उसकी खबर। व इम्मा मफ़ऊलुन लिमा क़ब्लहू, या तो वो इस्म अपने माक़ब्ल का यानी बाद में आने वाले फ़ेल का मफ़ऊल होगा, अपने माक़ब्ल का मफ़ऊल होगा, यानी वो इस्म या तो मफ़ऊल होगा और उसके माक़ब्ल उसका फ़ेल होगा। जैसे रायतु अलियन यफ़अलुल खैरा, मैंने अली को खैर करते हुए, भलाई करते हुए देखा। इस मिसाल में यफ़अलो फ़ेल है और उसका फ़ाइल हुआ ज़मीर मुस्ततिर है, जो हुआ ज़मीर अलियन की तरफ राजे है, और अलियन फ़ेल से पहले है, इसलिए ये इस्तिलाहन फ़ाइल तो नहीं हो सकता, लेकिन ये अपने बाद वाले फ़ेल का मफ़ऊल है। अलियन अपने पहले वाले फ़ेल यानी रायतो, अलियन में रायतो जो पहले मज़कूर फ़ेल फ़ाइल है उसका मफ़ऊल है। ये दूसरी सूरत हुई। वह इम्मा फ़ाइलुन लिफ़ेलिन महज़ूफ़िन, या तो वो इसम फ़ेल किसी फ़ेल महज़ूफ़ का फ़ाइल होगा। जैसे व इन अहदुम मिनल मुशरिकीना, अगर मुशरिकों में से कोई इस्तजारका तुझसे पनाह मांगे, फ़अजिर हो तो उसे पनाह दो। इस मिसाल में देखिए, इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका, इस्तजारा ये फ़ेल है, उसमें हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल है, उससे पहले अहदुम मिनल मुशरिकीन एक लफ्ज़ आया है, पनाह मांगने वाला वही मुशरिकीन में से कोई एक,
پناہ مانگنے والا ہے، تو حقیقت میں فاعل تو وہی ہے، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے استجارہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے احد من المشرکین کی طرف۔ اور احد من المشرکین یہ خود فاعل ہے ایک فعل محذوف کا، اس لیے کہ احدن سے پہلے ان حرف شرط ہے، اور ان حرف شرط فعل ہی پر داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں احدن اسم پر داخل ہے تو لا محالہ احدن سے پہلے فعل محذوف کو ماننا پڑے گا، تو اصل میں ہے ان استجارہ احد من المشرکین۔ اب اس کے حذف ہونے پر بعد والا فعل یعنی استجارہ کا یہ دلالت کرتا ہے۔ تو تیسری صورت یہ ہوئی کہ فاعل کسی فعل محذوف کا فاعل ہو، جیسے ان احد من المشرکین استجارہ کا فاجر ہو میں اس کو کہا فاحد فاعل، تو احد فاعل ہے لفعل محذوف ایک فعل محذوف کا، یفسرہ الفعل المذکور جس کی تفسیر فعل مذکور کرتا ہے، جس کی تفسیر فعل مذکور کرتا ہے۔ الثالث انه لا بد منه في الكلام فان ظهر في اللفظ فذاك والا فهو ضمیر راجع اما لمذکور۔ تیسرا حکم فاعل کا یہ ہے کہ کلام میں فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر وہ اس میں ظاہر ہو تب تو وہی فاعل ہے، اور اگر اس میں ظاہر نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک ضمیر ہو جو راجع ہو کسی اس میں مذکور کی طرف یا اس میں محذوف کی طرف یا کسی اور چیز کی جس کی تفصیل آ رہی ہے طرف راجع ہو، تو فاعل کا ہونا ضروری ہے کلام میں، اب خواہ وہ ظاہر ہو یا مستتر ہو۔ دیکھیے الثالث انہ لا بد منہ فی الکلام، تیسرا حکم یہ ہے کہ کلام میں فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ فإن ظہر فی اللفظ، اگر فاعل لفظ میں ظاہر ہو فذاک تو وہی فاعل ہے، وإلا فہو ضمیر، ورنہ فاعل وہ ضمیر ہے راجع جو راجع ہو، اما لمذکور یا تو اس میں ظاہر اس میں مذکور کی طرف راجع ہو، جیسے المجتہد ینجح محنتی کامیاب ہوتا ہے، اس مثال میں ینجحو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ مجتہد کی طرف راجع ہے، وہ فاعل ہے۔ او لما دل علیہ الفعل، یا راجع ہو اس کی طرف جس پر فعل دلالت کرے، کا حدیث جیسے کہ حدیث ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، کوئی بھی زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور کوئی بھی شراب پینے والا شراب نہیں پیتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اس مثال میں دیکھیں لا یزنی الزانی میں الزانی یزنی کا فاعل مذکور ہے، لیکن آگے لا یشرب الخمرہ، یشربو فعل ہے، الخمرہ مفعول بہی ہے، اور یشربو کا جو فاعل ہے وہ یہاں محذوف ہے، اور البتہ یہ اصل یہ ہے کہ پینے والا شراب نہیں پیتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو یہاں یشربو کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے مستتر ہے جو شارب کی طرف راجع ہے، اور شارب یہ وہ ہے جس پر یشرب و فعل دلالت کرتا ہے۔ اس کو کہا کہ ضمیر یا تو لوٹے گی ایسے اسم کی طرف جس پر فعل دلالت کرے، یہاں یشرب و دلالت کرتا ہے، یا وہ ضمیر لوٹے گی ایسے اسم کی طرف جس پر کلام دلالت کرے، جیسے تمہارا کہنا فی جواب حل جاء سلیم، دیکھیے او لما دل علیہ الکلام، یا ضمیر لوٹے گی اس اسم کی طرف جس پر کلام دلالت کرے، کا قول کا جیسے کہ تمہارا کہنا فی جواب حل جاء سلیم، حل جاء سلیم کے جواب میں اگر کسی نے پوچھا کہ کیا سلیم آیا تو آپ کہیں گے نام جاء، ہاں آیا۔ اس مثال میں جاء فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے جس پر حل جاء سلیم دلالت کرتا ہے، خود سوال دلالت کرتا ہے۔ او لما دل علیہ المقدم مقاموں، یا ضمیر لوٹے گی اس اسم کی طرف اس فاعل کی طرف جس پر مقام دلالت کرے، جیسے کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب روح حلقوم تک پہنچ جائے گی، یہ مقام موت کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بلغت فعل ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ مذکور نہیں ہے، لیکن کلام کا جو مقام ہے موت کا مقام
تو یہ مقام دلالت کرتا ہے کہ یہاں پہ روح ایسا اسم ہے جس کی طرف بلغت حیا ضمیر کا حیا ضمیر راجع ہے. تو دلالت مقام کی وجہ سے یہاں بلغت حیا ضمیر کا مرجع یا حیا ضمیر لوٹ رہی ہے اس اسم کی طرف جو کہ روح ہے. او لما دلت علیہ الحال المشاہدۃ، یا ضمیر لوٹے گی اس اسم کی طرف، اس فاعل کی طرف جس پر حال مشاہدہ دلالت کرے، یعنی ایسا اسم جو خود مذکور تو نہیں ہوگا لیکن حال اور مشاہدہ موجودہ حالت اس پر دلالت کر رہی ہو، ایسے اسم کی طرف لوٹے گی. جیسے ان کانا غدن، اگر کل ہو، فاتنی تو میرے پاس آنا، یعنی اگر جس طرح آج تم صحیح سلامت ہو ایسے ہی اگر کل ہو تو آنا. یہاں ان کانا میں کانا کا فعل ہے اور اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے، مگر یہ ضمیر لوٹ رہی ہے حالت کی طرف، یعنی جو حالت ابھی ہے وہی حالت کل بھی اگر برقرار رہے تو میرے پاس آنا. تو خود حالت دلالت کر رہی ہے کانا کی، خود حالت دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ یہاں ایک فاعل محذوف ہے جس کی طرف کانا کی ضمیر ہوا لوٹ رہی ہے. وقول الشاعر، اور جیسے کہ شاعر کا قول ہے، اذا کانا لا یرضی کا حتی تردنی الی قطری لا اخالک راضیا. اذا کانا لا یرضی کا، جب تمہیں راضی نہ کرے، جب تمہیں پسند نہ آئے، حتی تردنی، یہاں تک کہ تم مجھے کسی قطری کی طرف لوٹا دو، لا اخالک راضیا، تو میں تمہیں راضی خیال نہیں کرتا. اس مثال میں اذا کانا لا یردی کا محل استشہاد ہے. اصل میں یہ خوارج سے متعلق شعر ہے. قطری خارجی کو کہا جاتا ہے. شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی قطری، یعنی اگر میرے حالات، میری جانب سے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ سلوک اور برتاؤ ہوتا ہے، یہ اگر تم کو راضی نہ کرے تو یہاں تک کہ تم خارجی کی طرف مجھے لوٹا دو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم مجھ سے راضی نہیں ہو. یہ شعر کا مفہوم ہے. محل استشہاد لا یردی کا ہے. تو لا یردی کا تمہیں راضی نہ کرے، یہ ایسی حالت ہے جو خود بتاتی ہے کہ یہاں فاعل سلوک کرنا، معاملہ برتنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں جن پر حالت دلالت کرتی ہے اور جس کی طرف یردی کا یہ ہوا ضمیر فاعل راجع ہو رہی ہے. چوتھا حکم، انہ یکون فی الکلام وفعلہ محذوف لقرینۃ دالۃ علیہ. چوتھا مقام یہ ہے کہ فاعل کلام میں ہو، یعنی فاعل تو کلام میں موجود ہو، مذکور ہو، لیکن اس کا فعل محذوف ہو. دیکھیے، الرابع انہ یکون فی الکلام. چوتھا مقام یہ ہے، چوتھا حکم یہ ہے کہ فاعل کلام میں ہو، وفعلہ محذوف، مگر اس کا فعل محذوف ہو اس قرینے کی وجہ سے، دالۃ علیہ، جو قرینہ اس پر دلالت کرے. کأن یجابہ بہ نفی، جیسے کہ کسی نفی کا جواب دیا گیا ہو، مثلا بلا سعید، کیوں نہیں سعید، فی جواب من، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا ما جاء احد، کوئی نہیں آیا. ایک شخص نے کہا کہ کوئی نہیں آیا، تو اس کے جواب میں کہا گیا بلا، کیوں نہیں سعید، یعنی سعید آیا. دیکھیے، اس بلا سعید میں فاعل سعید ہے جو کہ مذکور ہے، لیکن اس کا فعل محذوف ہے، اور اس فعل کے حذف ہونے پر ایک قرینہ دلالت کر رہا ہے، اور وہ قرینہ نفی کا ہے، نفی کا جواب دینا ہے. اور دیکھیے، ومنہ قول الشاعر، اور اسی جہت سے، اسی قبیل سے شاعر کا یہ قول ہے، تجلت تو، میں نے صبر کیا، حتی قیلا، یہاں تک کہ کہا گیا، لم یعرو قلبہ من الوجد شیء، اس کے دل میں محبت میں سے کچھ بھی نہیں آئی. قلت، تو میں نے کہا، بل اعظم الوجد، میں نے کہا ہاں بہت بڑی محبت آئی. اس مثال میں دیکھیے ہے لم یعرو قلبہ من الوجد شیء، یہ نفی ہے. اس کے جواب میں کہا گیا بل اعظم الوجد، تو یہ فاعل ہے جو موجود اور مذکور ہے،
مگر اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے۔ تو چوتھا حکم یہ ہے کہ فاعل تو موجود ہو مگر فعل محذوف ہو۔ اب جس پر کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہو۔ اب قرینے کی بہت سی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نفی کا جواب ہو۔ دوسری صورت، اب استفہام یا استفہام ہو، تقول ہو، تم کہتے ہو من سافرا، کس نے سفر کیا، فیقالو، تو جواب میں کہا جاتا ہے سعید، سعید نے۔ اب یہاں دیکھیے سعید فاعل تو مذکور ہے مگر فعل محذوف ہے، اور قرینہ کیا ہے؟ استفہام۔ پوچھا گیا کس نے سفر کیا تو بتا دیا سعید، یعنی سافرا سعید۔ وتقول، اور تم کہتے ہو حل جاءک احد، کیا تمہارے پاس کوئی آیا، فیقال، تو کہا جاتا ہے نام، ہاں، خلیل، خلیل آیا۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں دیکھیے من خلقہم کے جواب میں اللہ، یعنی استفہام کے جواب میں اللہ کہا گیا، یعنی خلق اللہ ہے۔ تو اللہ، یہ اللہ اس میں جلالت فاعل ہے جو کہ مذکور ہے، لیکن اس کا فعل یعنی خلق محذوف ہے۔ وقد اور اس کے حذف ہونے پر قرینہ استفہام ہے۔ وقد یکون الاستفہام مقدرا، اور کبھی کبھی خود یہ قرینہ استفہام بھی مقدر ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یسبح تسبیح کی جاتی ہے، لہو اللہ کے لیے، فیہا اس میں، یعنی دنیا میں، بالغدو والآصال صبح و شام، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تسبیح کون کرتا ہے؟ تو یہ جو کون کرتا ہے تسبیح، یہ ایک سوال ہے، ایک استفہام ہے جو خود محذوف و مقدر ہے۔ اس کا صرف جواب مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ رجال، ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارت، جنہیں تجارت غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ ہی خرید و فروخت غافل کرتی ہے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اس مثال میں رجال یہ فاعل ہے، اور اس کا فعل یعنی یسبح محذوف ہے، اور اس کے حذف ہونے پر جو قرینہ تھا استفہام وہ بھی محذوف ہے۔ لیکن یہ مثال ہوگی اس صورت میں جس نے یسبحو کی قرات کی ہے، یعنی مجہول پڑھا ہے۔ دیکھیے فی قراءت من قرأ، اس شخص کی قرات میں جس نے یسبحو قرات کی مجہولاً، مجہول کی حیثیت سے۔ ومنہ قول الشاعر، اور اسی قبیل سے شاعر کا یہ قول بھی ہے، لے یبکا یزیدو، یزید پر رونا چاہیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو رونا چاہیے؟ لے یبکا یزیدو، یزید پر رونا چاہیے، کس کو رونا چاہیے؟ یہ سوال بھی محذوف ہے، یہ سوال محذوف ہے، لیکن اس کا جواب موجود ہے، مگر جواب بھی موجود ہے تو صرف فاعل موجود ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے۔ آگے لکھا ہے زارع لخصومت، کسی خصومت کی وجہ سے ذلیل آدمی، و مختبط، یا کوئی فقیر آدمی مانگنے والا، مما تطیح الطوائع، اس وجہ سے جو ہلاک کرنے والی مصیبتوں نے ہلاک کیا، یعنی ہلاک کرنے والی مصیبتوں کے ہلاک کرنے کی وجہ سے سائل فقیر، مانگنے والے فقیر اور جھگڑنے والے ذلیل کو رونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں زارع اور مختبط یہ فاعل ہیں جو مذکور ہیں، ان کا فعل یبکی محذوف ہے، اور یہ فعل ایک جواب ہے، اور اس جواب استفہام کا جواب ہے، اور استفہام بھی خود محذوف ہے، جس پر لیبکا یزید و دلالت کرتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یزید ذلیلوں کو، مانگنے والوں کو بہت زیادہ دیتا تھا، اب جو مر گیا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ذلیلوں کو اور مانگنے والوں کو دیا کرتا تھا، اس لیے اب مر گیا، تو اس کے مرنے کے غم میں ذلیل لوگ اور مانگنے والے لوگ رویا کریں۔ وَمِمَّا جَاءَ فِيهِ حَذْفُ الْفِعْلِ مَعَ بَقَاءِ فَاعِلِهِ، اب ایک صورت بیان کر رہے ہیں کہ ایک صورت جس میں فاعل کو تو مذکور کیا جاتا ہے، فاعل کو تو ذکر کیا جاتا ہے، مگر فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اسی کی ایک صورت بتا رہے ہیں کہ ہر وہ اس میں مرفوع ہے جو فعل کے ساتھ خاص حرف کے بعد ہو،
یعنی ایسا حرف جو فعل کے ساتھ خاص ہے. اب اس حرف کے بعد دیکھیے فعل کے ساتھ خاص ہے کوئی حرف، تو اب اس حرف کو فعلی میں داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن فعل میں نہ داخل کر کے اسم میں داخل کر دیا، تو یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حرف چونکہ فعل کے ساتھ خاص ہے اسم کے ساتھ نہیں آ سکتا، اس لیے ضرور اس حرف کے ساتھ اس کا فعل محذوف ہے اور فاعل کو ذکر کیا گیا ہے. تو فاعل کو ذکر کر کے فعل کو حذف کر دینے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ فاعل پر ایسا حرف داخل ہو جائے جو حرف فعل کے ساتھ خاص ہے. دیکھیے وَمِمَّا جَاءَ فِيهِ حذف الفعل مع بقاء فاعله، اور ان صورتوں میں سے جاء فیہ جن میں فعل کا حذف ہونا آیا ہے، مع بقاء فاعلہ اس کے فاعل کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ، کلو اسم مرفوع ہر ایسا اسم ہے، اسم مرفوع ہے، بعد ادات خاصۃ بالفعل جو فعل کے ساتھ خاص حرف کے بعد ہو. والحذف فی ذالک واجب، اور اس صورت میں حذف واجب ہے، جیسے ان احد من المشرکین استجارک، اتنے ہی میں دیکھ لیں ان احد، ان یہ حرف شرط ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل ہی پر داخل ہوتا ہے. اب یہاں ان کے بعد فعل نہیں ہے بلکہ احد پر داخل ہو گیا ہے، تو اب یہاں مجبوراً اس فعل محذوف ماننا پڑے گا. اب کون سا فعل محذوف مانا جائے؟ تو بعد میں ایک لفظ آ رہا ہے استجارہ، اگر تجھ سے پناہ چاہیں، تو یہ تفسیر کر رہا ہے کہ ما قبل میں جو فعل محذوف ہے وہ استجارہ کا ہے، اس لیے ان احدن سے پہلے استجارہ کا محذوف مانا جائے گا. تو یہاں فاعل تو مذکور ہوا لیکن فعل محذوف ہوا. دیکھیے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے، فَأَجِرْهُ تو اسے پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ پھر اس تک اس کے پیغام تک، اس کے حفاظت گاہ تک پہنچا دو. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے. ونحو اور جیسے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. یہاں دیکھیے اذا ایسا اس میں شرط ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل ہی پر داخل ہوتا ہے. اب یہ السماء پر داخل ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ السماء سے پہلے ایک فعل محذوف ہے جس پر انشقت دلالت کر رہا ہے بعد والا. تو یہاں السماء فاعل تو مذکور ہوا لیکن اس کا فعل محذوف ہوا. ومنہ المثل، اور اسی قبیل سے یہ کہاوت ہے، لو ذاتو سوارن لطمتنی، اگر کسی کنگن والی نے مجھے تھپڑ مارا ہوتا. اصل میں یہ حاتم تائی کا مقولہ ہے. حاتم تائی ایک بار قید میں تھے تو اس کو کسی باندی نے تھپڑ مارا، تو حاتم تائی نے کہا کہ کاش کسی کنگن والے نے تھپڑ مارا ہوتا، کنگن والی نے تھپڑ مارا ہوتا. اصل میں اس زمانے میں باندی کنگن نہیں پہنتی تھی، آزاد عورت ہی کنگن پہنتی تھی. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی آزاد عورت مارتی باندی کے مارنے بجائے، تو اس صورت میں آزاد عورت کا مارنا باندی کے مارنے سے میرے لیے زیادہ آسان تھا، کیونکہ آزاد عورت مارتی تو اتنی ذلت نہیں ہوتی جتنی کہ باندی نے مارا ذلت ہوئی. تو اب یہ ایک مقولہ بن گیا ہے ہر ایسے موقع کے لیے جس میں آدمی کو کسی حقیر کا سامنا کرنا پڑے، یا جس میں کوئی چیز بہتر ہو اور جس چیز سے کا سامنا ہو وہ خراب ہو. تو ایسے مواقع کے لیے یہ ایک کہاوت، ایک مثل بن گئی ہے. دیکھیے تو اس میں بھی ہے ومنہ المثل، اور اسی قبیل سے کہاوت ہے، لو ذاتو سوارن لطمتنی، اگر کسی کنگن والی نے مجھے تھپڑ مارا ہوتا. اس میں لو حرف شرط ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہے. اب یہ ذاتو سوار پر داخل ہو گیا، اسم پر داخل ہو گیا ہے، تو یقیناً یہ اسم پر داخل نہیں ہو سکتا تھا. تو یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے ذاتو سوارن سے پہلے، اور وہ ہے لطمت، اور اسی کی تفسیر آگے والا فعل لطمتنی کر رہا ہے. تو یہ چوتھا حکم ہو گیا فاعل کا، کہ جس میں فاعل تو مذکور ہو مگر اس کا فعل محذوف ہو. آج کا سبق